انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ جو کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو، اور اے اللہ تعالیٰ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ کبیرہ گناہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے مغوث جھگڑا آلودہ آدمی ہے۔ سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ بے شک مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے ہمارا رب آسمان و دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں؟ سچائی کے نتیجے میں کمائی میں برکت اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھاؤ پیو اور پہنو اور صدقہ کرو جس میں فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک کپ دہی کو بلینڈر میں ڈال لیں اور اس میں 4 کالی کشمش ڈال کر بلینڈ کر لیں، پھر ہلکا سا کالا نمک ڈال کر کھا لیں۔ جسم میں بھی طاقتور ہو جائے، کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی صبح یا شام کو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں،
میں نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ باتیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پوچھتا تو آپ مزید بتلا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سجز یہ ہیں، اس میں 99 اجزاء ہیں، اپنے پاس رکھیے اور ایک جز دنیا میں اتار دیا تو اس ایک جز سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس قوم میں عہد شکنی کی عادت پھیل جاتی ہے اس میں خون ریزی بڑھ جاتی ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اس میں موتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سر پر بال اور داڑھی کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ ان کو اچھی طرح رکھے۔